سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ سر دوسرا سوال ایک سوال بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ یہ ریکویسٹ قبول ہو جائے۔ سر سوال یہ ہے کہ کسی بھی علم کے نتائج یا اس کا سفر، مبادی سے لے کر انتہا تک کا پورا سفر اس علم کے اصول پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر اصول میں ذرا سا بھی فرق واقع ہو جائے تو سفر میں اور نتائج میں بھی بے شمار فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو سر آج کل کے زمانے میں جہاں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے مناظرہ کرنے اور سننے کی خواہش رکھتے ہیں، کیا اسی کے برخلاف آپ کے اور غامدی صاحب کے درمیان خصوصاً اصول و مبادی کے موضوع پر ایک انویسٹیگیٹو ڈیبیٹ آرگنائز ہو سکتی ہے، جہاں آپ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں بلکہ صحیح غلط ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگا، جہاں آپ دونوں اپنی اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے اس میں غلطی کی گنجائش تسلیم کرتے ہوئے صحیح بات کو پتہ لگانے کی جستجو میں اپنی اپنی بات پہ نظر ثانی کریں گے؟ یہ انویسٹیگیٹو ڈیبیٹ ایک مثال اور ہم طالب علموں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا۔ تو مطلبانہ گزارش اگر قبول ہو سکے تو سر۔ چلیں آپ اللہ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کوئی ایسی صورتحال بنے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں اس پہ ورڈک نہیں دیتا چونکہ اس کو آپ نے دعائیہ طور پر پیش کیا تو میں اسے دعائی سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم حسن صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسن صاحب بہت شکریہ 23 اعتراضات سیریز کا، جس باریکی سے ایک ایک بات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ اس سے ایک انویسٹیگیٹو ڈیبیٹ کا کانسیپٹ دماغ میں آتا ہے۔ اگر اسی انداز سے الگ الگ مکتبہ فکر کے علماء اکرام اپنی اپنی بات پہ نظر ثانی کر کے اس طرح سے تبادلہ خیال کریں تو ممکن ہے کہ وہ صحیح رائے پر جمع ہو جائے اور یہ امت ڈائیورجنگ ہونے کے بجائے کنورجنگ ہونا شروع ہو جائے۔ تو میرا جو سوال ہے وہ آپ کے ذریعے سے غامدی صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ ریکویسٹ قبول ہو جائے۔ کسی بھی علم کے نتائج یا اس کا سفر، مبادی سے لے کر انتہا تک کا پورا سفر اس علم کے اصول پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر اصول میں ذرا سا بھی فرق واقع ہو جائے تو سفر میں اور نتائج میں بے شمار فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں جہاں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے مناظرہ کرنے اور سننے کی خواہش رکھتے ہیں، کیا اسی کے برخلاف جاوید احمد غامدی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے درمیان خصوصاً اصول و مبادی کے موضوع پر ایک انویسٹیگیٹو ڈیبیٹ آرگنائز ہو سکتی ہے، جہاں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں بلکہ صحیح غلط ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، جہاں دونوں اپنی اپنی بات پہ اپنی اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے اس میں غلطی کی گنجائش تسلیم کرتے ہوئے صحیح بات کو پتہ لگانے کی جستجو میں اپنی اپنی بات پہ نظر ثانی کریں۔ یہ انویسٹیگیٹو ڈیبیٹ ایک مثال اور ہم طالب علموں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا۔ تو اگر کوئی ممکن ہو تو سر پلیز یہ ریکویسٹ قبول کرا دیجیے۔ جی دیکھیے، اس سے پہلے علماء اپنے اپنے اختلافات کو مختلف مضامین کی صورت میں لکھ کر شائع کرتے رہے ہیں، اور یہ روایت ہماری جو امت کی معلوم علمی تاریخ ہے اس کے اندر جا بجا نظر آتی ہے۔ اس چیز میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے کہ دو صاحب علم بیٹھیں اور بیٹھ کر مختلف امور پر تبادلہ خیال کریں اور اپنی اپنی آراء کا اظہار کریں، ایک دوسرے سے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال کریں۔ مختلف ادوار میں خود غامدی صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے فورمز پہ شریک ہوئے کہ جہاں پر مختلف الخیال علماء موجود ہیں۔ خود ان کا پروگرام ایک لمبے عرصے تک غامدی پروگرام جیو پہ جاری رہا، وہاں پر علماء اکرام تشریف لاتے تھے، اپنا استدلال پیش کرتے تھے۔ پھر آج اسلام کے اندر بڑی بارکۃ الآراء اور معروف ڈیبیٹ ہے، گفتگو ہے، مکالمہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جیو کے اوپر ہی پروگرام الف کے نام سے ہوتا تھا، وہاں تصوف کے موضوع پر پہلے تصوف کے ساتھ مکالمہ ہے۔ تو یہ چیز اپنی ذات میں کوئی ممنوعات دین میں سے نہیں ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ اس کے اندر کوئی اخلاقی مسئلہ ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کو کرنا تو اس کے لیے کوئی دینی، فکری، اخلاقی نوعیت کی قدغن نہیں عائد کی جا سکتی۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں لوگوں نے جو انٹرٹینمنٹ کی فطری ارج ان کے اندر موجود تھی، جو فطرت نے رکھی تھی، مذہبی ذہن نے اس فطری انٹرٹینمنٹ کی ارج کو
بجائے یہ کہ فنون لطیفہ کے ذریعے پورا کیا جائے، اس باب میں بھی مذہب کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ گویا ان کے لیے اب تفریح طبع کا موضوع بھی مذہب بن جاتا ہے، اور اس کی جو ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے وہ اس نوعیت کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، یہ کرنے والا اور سننے والا دونوں اس نیت سے نہیں کر رہے ہوتے۔ کرنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقدمے کو اپنے ماننے والوں کے سامنے ایک محکم مقدمہ بن کر سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو ریفیوٹ کر کے شکست دے، تاکہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ اس کی واہ واہ کریں اور اس کو داد دیں۔ اور دیکھنے والوں کی کیا نیت ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس شخص کو مانتے ہیں یا جس پر ہمارا اعتماد ہے، دیکھو وہ اب اپنے فریق مخالف کو کیسے چت کرے گا۔ آپ یہ دیکھیے اس وقت یہ جو کلپس کٹ کے بنتے ہیں، یہ جو میمز بنتی ہیں، یہ اسی نفسیات کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، اور یہ سب علمی ڈیبیٹس میں سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپس میں کوئی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں سے وہی چیز نکلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اس کو ایک باطن کے اندر ایک ارج ہے تفریح کی، انٹرٹینمنٹ کی، وہ مذہبی ڈیبیٹ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اعتزاز، کہ یہاں سوال ہو، وہاں جواب ہو، ترکی بترکی مکالمہ، اور ایک جو ہے دوسرے کو چت کرے اور دوسرا پکڑ کے پھر اس کو بغلی مارے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تفریح کا باطن میں ذریعہ بنتی ہیں، یہ خالص علم کی ارج نہیں ہوتی۔ خالص علم کی ارج کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگ زندہ ہیں، لوگوں کا آپس میں رابطہ ہے، وہ ایک دوسرے سے بات کریں، مکالمہ کریں، گفتگو کریں، اور مقصود یہ نہ ہو کہ وہ دنیا کے سامنے آئے، مقصود یہ ہو کہ ہم دوسرے کا موقف سمجھیں، دوسرے کا علمی استدلال جانیں، اور اپنی تنقید پیش کرنے سے پہلے اس کے سامنے رکھیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ کام ہے جو ہونے والا ہے، جو کام نہیں ہو رہا۔ یعنی کوئی صاحب علم اٹھتا ہے، وہ گھنٹوں میں روز دیکھتا ہوں غامدی صاحب کے اوپر افکار پر تنقید، نہ بات سمجھی، نہ موقف جانا، نہ اس تنقید کے نتیجے میں جو ان کا نقطہ نظر بنتا ہے اس کو سمجھا۔ جب یہ سب کچھ نہیں سمجھا تو ایک ون وے ٹریفک ہے جو اس نے چلا دی۔ تو ہونا جو چاہیے وہ یہ کہ یہ لوگ رابطہ کریں، اور غامدی صاحب کا تو یہ معاملہ ہے کہ طالب علموں کے لیے، علمی استفادہ کرنے والے یا تنقید کرنے والے لوگوں کے لیے ہر وقت ان کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ اس کی دعوت دیتے ہیں۔ کوئی ناقد ان سے رابطہ کر کر ان کا موقف سمجھنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ ہر وقت حاضر ہیں۔ اور آپ نے ایک اور تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ جس وقت کسی صاحب علم کو موقع دیا جائے کہ وہ علمی فکری انداز میں اپنا مقدمہ پیش کرے، تو اب میں مثال کے طور پہ علماء کا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں اعتراضات سیریز میں۔ آج تک، ابھی اس سیریز کو تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں، 200 کے قریب ہم نے قسطیں پوری کی، ریکارڈنگ اگرچہ کوئی 300-350 کے قریب ہم نے کی۔ خود اس تصحیح میں کہ ہم اگلے کا موقف کیسے پیش کر رہے ہیں، 100-125 کے قریب ریکارڈنگیں ہم نے ضائع کر دی کہ نہیں، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا شخص اٹھ کر یہ کہے کہ میرا تو موقف ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ صحیح کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیانت داری کے ساتھ آپ دوسروں کا موقف پیش کر کے بھی اس پر تنقید کر سکتے ہیں۔ آج تک کسی صاحب علم نے مجھ سے رابطہ کر کے یہ نہیں کہا کہ اعتراضات سیریز میں آپ نے غامدی صاحب کے سامنے روایتی علم کا جو موقف پیش کیا ہے، یہ بات تو ہم کہتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جو موقع ملا کسی بھی صاحب علم کو اپنا علمی سفر، فکری سفر، اپنا پورا کا پورا استدلال بیان کرنے کا، وہ کبھی بھی اس طرح کے مکالمے اور ڈیبیٹ میں مل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں ترکی بترکی جواب دینا ہے۔ وہاں باہر کیف دماغ اس جگہ پر چلا جاتا ہے کہ یار یہ تو اب میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، اب مجھے آگے بڑھ کے حملہ کر کے اس ڈیبیٹ میں فتح حاصل کرنی ہے۔ تو جو ڈیبیٹ کا کلچر ہے وہ کبھی بھی علم کے فروغ کا باعث نہیں بنتا۔ یہ وقتی نوعیت کے مکالمے کہیں پر اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو بھی سکتے ہیں جس میں نتائج فکر زیر بہ، لیکن سنجیدہ نظام استدلال کو سمجھنے کا وہی طریقہ ہے جس کی مثال ہم نے پیش کر کے دکھائی، اور اس میں وقت لگتا ہے، تجزیے میں، تحلیل میں، تنقید میں، اصل بناء استدلال متعین کرنے میں۔ اس کے لیے کتابیں کھنگالنی ہیں، بار بار جانا ہے، ری وزٹ ریویو کا عمل کرنا ہے۔ یہ 2 کیمرے لگا کے 2 علماء کو بٹھا کر یہ کام نہیں ہو سکتا اس وقت۔ خود اس کا استدلال کن مراحل سے گزرا ہے، استدلال کی پوری بنیاد کیا ہے۔ ہم لوگ انسان ہیں، ہمارا علم، ہمارا حافظہ، ہر چیز محدود ہوتی ہے۔ تو اس موقع پہ ایک دلیل ذہن میں نہیں آئی
تو سننے والوں کو تاثر ہوا یار اس کا تو مقدمہ ہی کمزور ہے. تو یہ بڑی نقصان دہ چیز نتیجے کے اعتبار سے بن جاتی ہے جب آپ خالص علمی، فکری، فلسفیانہ موضوعات کو اس طرح کی ڈیبیٹس میں ڈال دیتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونی 3 چیزیں ہیں. جس نے تنقید کرنی ہے وہ پہلے اپنا ربط قائم کرے اس شخص سے، اپنا مقدمہ اس کے سامنے رکھے. اگر اس نے اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں میں تو اس کی تنقید کا قائل نہیں ہوں، تو دوسرا کام اس نے کرنا ہے کہ اس کا استدلال اپنی تنقید کے ساتھ ایسے پیش کرنا ہے کہ یہ شخص بھی پکار اٹھے کہ ہاں یہی میری بات ہے، اور پھر وہ اس پہ تنقید کر اپنے پلیٹ فارم پہ. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جو تیسری چیز کرنی چاہیے وہ یہ کہ علم کی ڈیبیٹس اور علم کی تنقیدات، علم کے مسائل کو علم کے لب و لہجے میں ہونا چاہیے. وہ ان فتووں کی زبان میں نہیں ہونا چاہیے کہ غامدی صاحب تو جہالت کی معراج پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور تو وہ تو ہماری وجہ سے مشہور ہوئے تو ان کے فالوور ہی ہیں تو یہ ہیں اور وہ. یہ علم کا مزاج نہیں ہے. علم کا مزاج ہے ہم تلاش حق کی جستجو کے سچے طالب اور مسافر ہیں. اگر آپ پہنچ گئے تو آپ کے اندر خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ یار ایک دوسرا شخص غلط جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو میں محبت سے، توجہ سے اس تک رابطہ کر کے بات پہنچاؤں، اس کے ماننے والوں کو توجہ دلاؤں. اس میں یہ کہ جی آپ کسی شخص کو باہر کر دیں، کسی شخص کو ریفیوٹ کر دیں، یہ علم کی خدمت نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں نفرتیں جنم لیتی ہیں. پہلی نسل میں نہ لیں، دوسری نسل میں لیتی ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ جو ان نفرتوں کے خاتمے کی بات کرتے ہیں وہ ان انٹینشنلی نئی نفرتیں پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. تو علم کے جو معاملات ہیں وہ علم کی گریس کے ساتھ، علم کے وقار کے ساتھ ہونے چاہیے. اس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ کسی شخص کو کتنا سنا جاتا ہے، اس کی یہ سبسکرائبر کیا ہے اور اس کی یہ ویورشپ کیا ہے، اور وہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ کریں گے. یہ چیزیں علم کے میدان کے قریب بھی نہیں آنی چاہیے.